نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربي قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون۔ ترجمہ: قال الملأ، سرداروں نے کہا، الذین استکبروا، جنہوں نے تکبر کیا، من قومہ، ان کی قوم سے، للذین استضعفوا، واسطے ان لوگوں کے جو کمزور ہوئے، لمن آمن منہم، واسطے اس کے جو ایمان لائے ان میں سے، اتعلمون، کیا تم جانتے ہو، ان صالحا، یہ کہ صالح علیہ السلام، ان، یہ کہ بے شک، صالح علیہ السلام، مرسل من ربی، اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ قالو، انہوں نے کہا، انا، بے شک ہم، بالذی، ساتھ اس کے جو، ارسل بھی، بھیجے گئے وہ، ساتھ اس کے، مؤمنون، ایمان لانے والے ہیں۔ تو یہاں پر دو گروہوں کا تذکرہ ہے، یعنی قوم ثمود کے تکبر کرنے والے سردار اور ایمان لانے والے۔ تو قوم کے متکبر سرداروں نے ایمان والوں سے کہا کہ کیا تمہیں اس بات پہ یقین ہے کہ صالح علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں؟ تو تکبر کرنے سے یہ نقطہ سمجھ میں آتا ہے کہ تکبر کرنا جو یہ کفار کا جو ہے وہ خاصہ ہے، اور ایمان والوں کو جہاں پر کمزور کہا گیا یہ بھی کفار کی طرف سے ہے، وگرنہ ایمان والے جو ہے مضبوط ہوتے ہیں، ان کے پاس ایمانی طاقت ہوتی ہے۔ تو بازو تیرا توحید کی طاقت سے قوی ہے۔ تو یہاں پر ایمان والوں کو ان سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا تمہیں اس بات پہ یقین ہے کہ صالح علیہ السلام اللہ کی طرف سے پیغمبر ہیں؟ تو ایمان والوں نے جواب دیا کہ ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ جس کے ساتھ صالح علیہ السلام جو بھیجے گئے ہیں، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ تو تکبر کرنے والوں نے، کفار نے، ان کی بات سے قائل ہونے کی بجائے یہ کہا، قال الذین استکبروا، تکبر کرنے والوں نے کہا، انا بالذی آمنتم بہ، انا، بے شک ہم، بالذی، ساتھ اس کے جو، آمنتم بہ، تم ایمان لاتے ہو، تم ایمان لائے، کافرون، انکار کرنے والے ہیں، یعنی ہم تو اس چیز کا انکار کرتے ہیں کہ جس پہ تم ایمان لاتے ہو۔ تو ایمان والوں نے تو انہیں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن کفار جو ہیں وہ نہ سمجھیں، انہوں نے تو انکار کر دیا۔ تو اس سے پہلے جو آیت کریمہ تھی، گزشتہ درس میں بھی انہوں نے صالح علیہ السلام سے ایک اللہ کی نشانی جو طلب کی بھی، اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو یہ جو چٹان جو ہے، یہ جو پہاڑی جو ہے، جو کاتبہ جو ہے، یہاں سے ایک اونٹنی ہمارے لیے جو نکالتے ہیں، اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو یہ کر کے دکھائیں۔ تو پھر صالح علیہ السلام نے ان سے معاہدہ کیا تھا کہ اگر یہاں سے اونٹنی جو نکل آئے تو کیا تم اللہ پر ایمان لاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں گے۔ تو پھر صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، تو اللہ نے صالح علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، چٹان شک ہوئی اور اس میں سے اونٹنی جو ہو باہر نکل آئی۔ تو جب اللہ کے حکم سے صالح علیہ السلام سے یہ معجزہ جو رونما ہو گیا، تو پھر صالح علیہ السلام نے انہیں معاہدہ یاد دلایا۔ تو قوم کے سردار جو تھے انہوں نے جب دیکھا کہ بعض لوگ تو ایمان نہیں آئے ہیں اور باقی جو رہ گئے تھے، سرداروں نے انہیں روک لیا، بھئی یہ کہیں صالح علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئیں۔ تو صالح علیہ السلام نے جب یہ دیکھا بھی انہوں نے تو معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، تو پھر صالح علیہ السلام نے انہیں کہا کہ بھئی اونٹنی کو اللہ کے زمین پہ چھوڑ دو، یہ کھاتی پھرے، پانی پیے، اور اسے تم قتل نہ کرنا۔ تو اونٹنی جو ہے جس کنویں سے پانی پیتی تھی، قوم والے اور قوم کے مویشی جو وہ بھی وہاں سے پانی پیتے تھے۔ تو جب اونٹنی وہاں سے پانی پیتی تو وہ کنویں کا سارا پانی جو پی جاتی، اور پھر قوم والوں کو اس سے بڑی تکلیف ہوئی۔ تو پھر اللہ پاک نے صالح علیہ السلام کو یہ حکم دیا، وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ، کہ آپ انہیں بتا دیں کہ قوم کا پانی
ان الماء، یہ کہ پانی جو ہے وہ اونٹنی کے درمیان اور قوم کے درمیان جو ہے تقسیم ہوگا، کہ ایک دن اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن قوم والے جو پانی پئیں گے۔ تو جس دن اونٹنی پانی پیتی تو وہ اتنی وافر مقدار میں دودھ دیتی کہ قوم والے اپنے برتن جو بھر لیتے تو وہ دودھ پیتے۔ تو ایک دن اونٹنی پانی پیتی اور ایک دن قوم والے، لیکن قوم والے جو ہے وہ اس سے بھی خوش نہ تھے، انہوں نے منصوبہ بندی کی کہ کسی طریقے سے اس اونٹنی کو جو وہ قتل کر دیا جائے۔ تو پھر شیطان نے وہاں پر جو عورتوں کو استعمال کیا، دو عورتیں جو تھیں جو بہت ہی خوبصورت تھیں، انہوں نے قوم والوں سے یہ بات کہی کہ جو بھی اس اونٹنی کو قتل کرے گا وہ ہم میں سے یا ہماری بیٹیوں میں سے جس کو بھی چاہے وہ اسی کی ہوں گی۔ تو قوم کے دو نوجوان جو تھے، ایک کا نام مصدع اور ایک کا نام قزار جو تھا، وہ اس کام کے لیے راضی ہو گئے کہ ہم اس اونٹنی کو جو قتل کریں گے۔ تو مصدع جو تھا اس نے دیکھا کہ اونٹنی آ رہی ہے، تو اس نے اونٹنی کو جو تیر مارا اور قزار نے آگے بڑھ کر اس کی ٹانگیں جو کاٹ دیں اور انہوں نے جو اونٹنی کو جو قتل کر دیا۔ تو صالح علیہ السلام نے جب یہ دیکھا بھی انہوں نے تو اونٹنی کو قتل کر دیا ہے، ان پر کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، تو اس کا تذکرہ بھی قرآن کریم کی اگلی آیت کریمہ میں فعقروا الناقۃ، اور پس انہوں نے اونٹنی کو کاٹ ڈالا، قتل کر دیا، وعتوا، اور انہوں نے نافرمانی کی عن امر ربہم، اپنے رب کے حکم کی، وعتوا عن امر ربہم وقالوا، اور انہوں نے کہا یا صالح ائتنا، اے صالح علیہ السلام، ائتنا لے یہاں ہم پر، بما تعیدنا، ساتھ اس کے جو تو ہمیں ڈراتا تھا جس چیز سے، ان کنت من المرسلین، اگر آپ ہیں مرسلین بھیجے ہوئے میں سے، یعنی پیغمبر۔ تو پھر صالح علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ انہوں نے اونٹنی کو بھی قتل کر دیا ہے، اور صرف یہی جو دو نوجوان ہی نہیں تھے بلکہ یہ کل 9 سردار تھے جنہوں نے یہ منصوبہ بندی کی تھی۔ قرآن کریم نے فرمایا وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَہْط، اور اس شہر میں 9 اشخاص تھے، یفسدون فی الارض، وہ زمین میں فساد بپا کرتے تھے۔ تو یہاں پر 9 اشخاص تھے جو اس منصوبہ بندی میں شریک تھے، مصدع اور قزار ان کو قتل کرنے والوں میں سے تھے۔ تو پھر صالح علیہ السلام نے انہیں یہ بات سمجھائی کہ تمہارے پاس 3 دن ہیں، تمتعوا فی دارکم 3 ایام، اپنے گھروں میں تم آرام کر لو 3 دن، اور یہ ایک ایسا وعدہ ہے کہ جو جھٹلایا نہیں جا سکتا، یعنی اب اللہ کا عذاب جو ہے تم پر آنے والا ہے، جمعرات کو تمہارے چہروں کے رنگ جو ہے وہ بدل جائیں گے۔ تو قوم والوں نے یہ کہا کہ اگر تو یہ سچی ہیں، ہم نے اگر عذاب میں مبتلا ہونا ہے، ہلاک ہونا ہے، تو کیوں نہ صالح علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے۔ اب وہ صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ تو پھر قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَمَكَرُوا مَكْرًا، اور انہوں نے خفیہ تدبیر کی، وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اور ہم نے بھی خفیہ تدبیر کی۔ اللہ پاک نے پتھروں کی بارش سے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ جمعرات کو ان کے رنگ جو ہے وہ زرد ہو گئے، پیلے پڑ گئے، جمعے کو ان کے رنگ جو ہے وہ سرخ ہو گئے، اور ہفتے کو ان کے رنگ جو ہے سیاہ ہو گئے۔ اس کے بعد زلزلہ آیا، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، اگلی آیت کریمہ میں بیان کیا گیا، اور انہیں پکڑ لیا زلزلے نے، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے رہ گئے، یعنی ہلاک ہو گئے، یعنی قوم پر یہ عذاب آیا۔ تو صالح علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ قوم جو ہے وہ ہلاکت میں یعنی تباہ و برباد ہو گئی ہے، تو اگلی آیت کریمہ میں پھر فَتَوَلَّى عَنْهُمْ، بس پلٹیں ان سے، وَقَالَ يَا قَوْمِ، اور صالح علیہ السلام نے فرمایا یا قوم، ہے میری قوم، لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ، البتہ تحقیق میں نے پہنچا دیا تم تک، رسالت ربی، اپنے رب کا پیغام، وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور تمہاری خیر خواہی کی، ولیکن، اور لیکن، لا تحبون الناصحین، تم خیر خواہوں کو پسند ہی نہیں کرتے۔ تو قوم کے لوگ تو ہلاک ہو گئے تھے، تو پھر صالح علیہ السلام کا خطاب فرمانا، یعنی یہ کس طرح ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے مقتولین سے ارشاد فرمایا، جو اس میں ابو جہل، امیہ اور عتبہ اور شیبہ، یعنی وہ لوگ اپنے انجام کو پہنچ گئے تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ مردہ لاشیں جنہیں پڑے ہوئے 3 دن ہو گئے ہیں، کیا وہ آپ کا کلام سن سکتی ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ میری بات کو ان سے زیادہ نہیں سن رہے، یعنی وہ سن تو رہی ہیں لیکن وہ جواب نہیں دے سکتے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے بھی قوم سے اسی طرح جو خطاب کیا۔ اور بعض روایات میں ہے کہ صالح علیہ السلام کے ساتھ یعنی جو مومنین تھے، آپ 4000 مومنین کو ساتھ لے کر یمن سے حضرموت تک گئے، وہیں پر آپ کا انتقال ہوا، وہیں پر آپ دفن ہوئے، اور بعضوں نے کہا کہ آپ مکہ معظمہ میں آپ جو دفن ہوئے۔ تو غزوہ تبوک سے واپسی پر ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے نام رضی اللہ عنہم کے ساتھ گزر رہے تھے۔ یہ بستی جو حجر ہے جہاں سے جب آپ گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس عذاب والی بستی میں کوئی بھی داخل نہ ہو اور اس کے کنویں کا کوئی بھی صحابی پانی نہ پیے۔ تو یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے گھر بنائے، ان کی عمریں اتنی زیادہ تھی کہ گھر جو ہے وہ گر جاتے، تو پھر انہوں نے پتھروں کے گھر بنائے، پہاڑوں کے اندر انہوں نے جو گھر بنائے۔ لیکن یہ قوم عائش پرستی میں پڑ گئی، بت پرستی کو انہوں نے بت پرستی کو اپنا لیا، اور یہ لوگ تباہ و برباد ہو گئے۔ ان پر اللہ کا جو عذاب آیا، تباہی کی حدیں عشرت پرستی سے نکلتی ہیں، شرابوں پر شباب آیا، قوموں پر عذاب آیا۔ تو درس سننے کے بعد اس کو آپ شیئر بھی کریں تاکہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ ہمیں بھی ان تمام اقوام کے عذاب جو ان پر ہوئے اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے، اپنے آپ کو سنوارنا چاہیے، اطیع اللہ وطیع الرسول پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔